بزدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبی و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، خصوصاً علی سیدنا سید بدیع الدین مدار الدنیا والعقبیٰ مدار العالمین. ناظرین کرام، آپ نے پارٹ 1 کے اندر ملاحظہ فرمایا آیت اللہ شعائر اللہ، یعنی کہ تعزیہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. پارٹ 2 کے اندر آپ نے تعزیہ کے جواز پر عام دلیل ملاحظہ فرمائی. پارٹ 3 کے اندر آپ نے بزرگان دین سے تعزیہ داری کے جواز پر ان کے عمل اور ان کے فتوے ملاحظہ فرما لیے. اب یہ پارٹ 4 کے اندر، چوتھے حصے کے اندر، ہم جو لوگ تعزیوں کو دیکھ کر کے منہ بناتے ہیں اور تعزیوں کو محض کاغذ لکڑی کا ایک ڈھانچہ سمجھتے ہیں اور اس سے کوئی نسبت اور وابستگی کو نہیں جانتے ہیں، تو بزرگان دین تعزیہ شریف کو دیکھ کر کے ان کا کیا معاملہ ہوتا تھا اور وہ کیا سمجھتے تھے تعزیہ کو دیکھ کر کے، آج اس حصے کے اندر ہم وہ جانیں گے. تو بلا تاخیر و تمثیل اپنے اس چوتھے پارٹ کو ہم شروع کرتے ہیں. حضرت سیدنا عبدالرزاق بانسری علیہ رحمت و رضوان قدس سرہ بھی ذریح مبارک، جو اس وقت تعزیے سے مشہور ہے، کی زیارت کے لیے کبھی تشریف لے جاتے اور کبھی نہیں تشریف لے جاتے. ایک دن 9 محرم الحرام کو کلیانی ندی کی طرف آپ تشریف لے گئے. درمیان راہ تعزیہ دار تعزیہ شریف تیار کر کے رکھے ہوئے تھے. جناب ممدوح تعزیہ متبرہ کی زیارت کے لیے نہیں گئے. رات میں خواب دیکھا کہ اسی تعزیے کے پاس میں گیا ہوا ہوں جہاں امامین شہیدین معصومین جگر گوشہ حضرت محمد مصطفیٰ و نور دیدہ علی مرتضیٰ حضرت امام حسن مجتبی اور حضرت امام حسین شہید کربلا علیہ السلام رونق افزا ہے. دیکھتے ہی اماموں کا ارشاد ہوا، اے عبدالرزاق، ہمارے مکان پر تو نہیں آیا؟ جناب موصوف نے قدم بوسی کے شرف سے مصرف ہو کر عرض کیا کہ میری کیا بساط کہ پاک و مطہر بارگاہ میں حاضری نہ دوں. اسی دن سے عشرہ محرم میں ہر روز تعزیہ کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے تھے اور اکثر فرماتے کہ تعزیہ جسے کاغذ اور بانس کی لکڑی سے بناتے ہیں اسے صرف لکڑی اور کاغذ تصور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کبھی کبھی ارواح مقدسہ بھی متوجہ ہوتی ہے. اور یہ معمول بھی مقرر فرمایا کہ جب تعزیہ لوگ اٹھاتے حضرت خود پیشوائی فرما کر اپنے مکان پر لاتے تھے. جب تک وہاں تعزیہ ہوتا آپ ہاتھ باندھ کر کھڑے رہا کرتے تھے. آخری عمر میں ضعف و کمزوری کے سبب دیوار کے سہارے یا عصا کی قوت سے کھڑے رہتے. جب تعزیہ لوگ اٹھا لے جاتے آپ کلیانی ندی تک تشریف لے جاتے اور دفن کے وقت ٹھنڈا کرنے کے وقت میں شرکت فرماتے. بعد اپنے گھر واپس ہوتے. اسی دستور سے حضرت شاہ سید غلام دوست محمد اور جناب سیدنا مرشدنا حضرت شاہ غلام علی قدس اللہ اسرارہم بھی عمل فرماتے تھے. تعزیے میں حسین پاک علیہ السلام کا دیدار. دار النور مکن پور شریف میں یہ قصہ مشہور معروف ہے کہ حضرت مولانا سید شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ ایک صاحب کرامت بزرگ گزرے ہیں. حضرت مولانا سید احمد حسن رحمت اللہ تعالی علیہ نئے فضیلت کی سند لے کر کے آئے. محرم شریف میں جب تعزیہ شریف کا جلوس نکلتا تو مولوی صاحب راستے سے کترا کر نکل جاتے اور منہ چھپانے کی کوشش کرتے تو تعزیہ سے اعراض فرماتے. ایک دن پیر و مرشد سید شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ نے مولوی احمد حسن صاحب کو تعزیہ کے خلاف کچھ کہتے سن لیا. جناب سید شاہ عالم صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے مولوی احمد حسن صاحب کا سر پکڑ کر تعزیہ شریف سے لگا دیا اور ارشاد فرمایا کہ
دیکھ تعزیے کے اندر کس کا جلوہ ہے۔ مولوی صاحب دیکھتے ہیں کہ تعزیہ شریف کے اندر حضرت امامین کریمین علیہم السلام خاک و خون میں گلتا بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر، سچ فرمایا حضرت سیدنا عبدالرزاق باسوی علیہ الرحمہ نے کہ تعزیہ شریف کی طرف ارواح مقدسہ بھی متوجہ رہتی ہے۔ اب علم جب حسینی لے کر نکلتے تو اس پر بھی طرح طرح کے فتوے اور تانے یہ مولوی دیتے ہیں، تو علم کا شرعی حکم کیا ہے یہ بھی ملاحظہ فرما لیجئے۔ محرم کا چاند دیکھتے ہی سنی مسلمان علم حسینی ہاتھوں میں لے کر یا حسین کے نعروں کے ساتھ جلوس علم نکالتے ہیں اور حضرت امام عباس علم بردار کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ شاعر فطرت علامہ ادیب مکن پوری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، کرتے ہیں سب ذکر حسینی، پیار سے گر گر گلی گلی، نام یزیدی کی رسوائی آج بھی در در گلی گلی، لے کے علم عباس کا بچے کوچا کوچا پھرتے ہیں، فوج یزیدی کہیں نہیں علی کا لشکر گلی گلی، فوج یزیدی کہیں نہیں علی کا لشکر گلی گلی۔ علم کا رکھنا اور اٹھانا رسول اللہ کی سنت ہے۔ ترمذی اور ابن ماجہ وغیرہ حدیث کی کتابوں میں ہے کہ رسول اللہ کا علم سیاہ یعنی کالا اور سفید رنگ کا تھا۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے رسول پاک کا علم اٹھایا اور حضرت امام محمد حنیف جنہیں محمد بن حنفیہ کہا جاتا ہے، آپ نے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا علم اٹھایا اور حضرت امام عباس بن علی علم بردار نے حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا علم اٹھایا، اور سنی مسلمان حضرت امامین کریمین کے جھنڈوں اور علموں کی نقل میں شوکت حسینی کی یاد تازہ کرنے کے لیے اور فتح حسینیت کا اعلان کرنے کے لیے علم حسینی کا جلوس نکالتے ہیں۔ اب مفتی صاحب کا فتویٰ بھی علم کے متعلق سماعت فرمائیے۔ مفتی معین الدین اشرفی سنبھل کا فتویٰ، صدر مفتی مرکزی دارالافتاء آستانہ محدث اعظم ہند کچوچا شریف مقدسہ حضرت علامہ مفتی معین الدین اشرفی شمسی ساکن حال سنبھل ارشاد فرماتے ہیں، اعمال کا گہرا تعلق ہے نیتوں سے، اور آدمی کے لیے وہ ہے جو اس نے نیت کی۔ علم نشان اور جھنڈے کو کہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ علم یا چوب فی نفسی ہی بری چیز نہیں، اور مسلمانوں کے اقوال و افعال حتی الامکان اچھے معنی اور مقاصد پر محمول کیے جائیں گے۔ حضرت امام ابو الحسن کرخی قدس سرہ القدسی اور اصول میں رقم تراز ہے، سنی مسلمانوں کا علم اٹھانا، اجتماعی شکل میں حضرت سیدنا امام حسین کا ذکر کرنا، آپ کے فضائل و مناقب کا چرچا کرنا، حضرت امام کی خدا داد شان و شوکت کا اعلان کرتے ہوئے اور آپ کی عظیم فتح کا جھنڈا اٹھائے ہوئے جلوس کی شکل اختیار کر لینا، تاکہ دیکھنے اور سننے والے زیادہ سے زیادہ حضرت سیدنا امام حسین کو یاد کرے اور آپ کے صبر و استقلال، عزم و ہمت، شجاعت و جوانمردی کے پاکیزہ تصورات سے اپنے قلب و اذہان کو آراستہ و پیراستہ کرے اور حال میں شریعت پر عمل کرتے رہنے کا حوصلہ پائے، بالکل جائز ہے۔ اللہ کے محبوب بندوں کی عظیم و جلیل شان و شوکت ظاہر کرنے کے لیے علم و جلوس کی شکل اختیار کرنا، علم و جلوس کے ذریعے بھی اپنے محسن کی عظمتوں کا اعتراف کیوں ناجائز ہوگا؟ حقیقت یہ کہ اظہار شان امام کے لیے علم اٹھانا، با ادب جلوس کی شکل اختیار کرنا بکثرت فوائد پر مشتمل ہے۔ کتنوں کو اس جلوس کے طفیل حضرت امام کا نام یاد ہوتا ہے۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام کی عظمت ظاہر کرنے کی نیت سے علم اٹھانا اچھا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ کتاب ضروری مسائل از مفتی معین الدین اشرفی سنبھلی، صفحہ نمبر 3، 4، 5، 6، 7 اور 8 ملاحظہ فرمائیے۔ علم سے متعلق حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا فرمان، لطائف شمی میں
حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی کا ملفوظ ہے کہ علم ملک کے تجرید میں سلوک کا جھنڈا ہے، علم رسول اللہ کی سنت ہے، مجاہدین اسلام کا شعار ہے۔ شاہان روزگار اپنی حشمت اور دعوی ملکیت کے لیے جھنڈا نصب کرتے تھے اور یہ شرعاً جائز ہے۔ فقراء آخرت کے سلاطین ہیں۔ جب دنیاوی بادشاہوں کو جھنڈا نصب کرنا جائز ہے تو فقراء کو بطریق اعلیٰ اپنی دولت و نعمت ظاہر کرنے کے لیے علم کا نصب جائز ہونا چاہیے۔ حضرت رسول اللہ جب خیبر کی طرف متوجہ ہوئے تو اپنا جھنڈا حضرت علی کے سپرد کیا۔ اسی بنا پر بعض سادات اپنی میراث سمجھ کر علم رکھتے ہیں۔ سید اشرف رحمت اللہ تعالی علیہ کو نجف اشرف میں سید رضی الدین وغیرہ نقیبوں نے جھنڈا رکھنے کی اجازت دی تھی اور سند دی تھی۔ مخدوم جہانیہ جہانگشت سید جلال الدین بخاری نے 14 خانوادوں کی اجازت سید اشرف کو عنایت فرمائی تھی اور ان سب کے اشغال و اذکار و معمولات کے علاوہ علم رکھنے کی اجازت بھی دی تھی۔ لطائف اشرفی حصہ 2 ملاحظہ فرمائیے۔ عشرہ محرم میں علم سے متعلق بزرگان دین کا معمول۔ اکابر روزگار اور سادات صحیح نسب کا عمل ہے کہ وہ محرم کے ابتدائی 10 دن میں دورہ کرتے اور زنبیل کو گردش دیتے تھے۔ ولایت سبزدار میں سید علی قلندر خواجہ یوسف چشتی کے مرید بڑے عالی مرتبہ بزرگ تھے اور ان کا معمول تھا کہ محرم کے عشرے اول میں علم کے نیچے بیٹھتے تھے اور اپنے مریدوں کو دورہ کے لیے بھیج دیتے تھے اور کبھی خود بھی دورہ کرتے تھے۔ غم و اندوہ کے مراسم بجا لاتے، نفیس لباس، اچھا لباس، عمدہ لباس، قیمتی لباس اس عشرے میں نہیں پہنتے تھے اور عیش و شادی کے اسباب ترک کر دیتے، یعنی کہ خوشیاں اور شادی وغیرہ ترک کرتے تھے، یعنی ان دنوں میں شادیاں وغیرہ نہیں کرتے تھے۔ جو لوگ شادیاں کرتے ہیں وہ سوچ لے کہ وہ کن کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں۔ سید اشرف نے کبھی کبھی یہ دور ترک نہیں کیا۔ سید علی قلندر کی طرح خود علم کے نیچے بیٹھتے اور اصحاب کو دورے کی اجازت دیتے تھے، لیکن عشرے کے آخری 3 دنوں خود بھی اصحاب کے ساتھ گلیوں میں گشت لگاتے تھے۔ لطائف اشرفی حصہ 2 ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت مخدوم علاء الدین پنڈوی کا بھی یہی دستور تھا کہ عشرہ محرم کے ابتدائی 10 دن گریہ و زاری میں بسر کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ وہ ولی بھی عجیب و غریب ہوگا جو خاندان رسول اور جگر گوشان بطل کے ماتم پر غم پر آنسو نہ بہائے اور ان کا غم نہ کرے۔ یہاں ماتم سے مراد غم کرنا گریہ و زاری ہے، بلکہ سینہ پٹنا ہرگز اس سے مراد نہیں ہے، کیونکہ سینہ پٹنا یہ اہل سنت کا شعار نہیں ہے۔ دوستان محترم، آپ نے اس حصے کے اندر ملاحظہ فرما لیا کہ تعزیہ شریف محض کاغذ یا لکڑی کا کوئی ڈھانچہ نہیں ہے، بلکہ اگر عقیدت کی عینک سے دیکھا جائے تو کبھی کبھار ارواح مقدسہ کی زیارت کا شرف بھی مل جاتا ہے اور دل سے جو بھی مانگا جائے تعزیے کے سامنے الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ چیز ہمیں ضرور ملتی ہے۔ اور یہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ جو بھی بندہ چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا کیوں نہ ہو، تعزیے کے سامنے دست بستہ جو بھی مانگتا ہے، وہ چاہے وہ ہمارے ہندو بھائی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ عیسائی و سکھ بھی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی بھی طبقے کا انسان ہو، جو بھی مولا حسین سے حسین کا عزادار وفادار ہو کر کے مانگتا ہے، حسین اپنے رب سے اسے وہ چیز ضرور دلواتے ہیں۔ تو ہمیں تعزیے کا با ادب دیدار کرنا چاہیے اور نہایت ہی ادب و احترام سے تعزیے کو نکالنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں حسین کا پکا سچا وفادار عزادار بنائے اور تعزیہ دار بنائے۔ بہت بہت شکریہ، دعا میں یاد۔ اللہ حافظ، وما علینا الا البلاغ المبین۔